ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولله أسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صلوات اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں گے اللہم صل علی محمد وعلی محمد آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں اللہم صل علی محمد وعلی محمد سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 180 آیت کا موضوع ہے عقیدہ توحید ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب نصیب ہو ہم نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ روزہ رکھتے ہیں قربتاً اللہ حج پہ جاتے ہیں قربتاً اللہ ہمارے ہر کام کا ہدف اور مقصد قرب الہی ہے ہم سب سنی شیعہ دیوبندی بریلوی ہر شخص چاہتا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو اور ہر مذہب کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہیں ہر مذہب کہتا ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہیں دیوبندی کہتے ہیں ہم سے زیادہ تو اللہ کسی کو مانتا ہی نہیں ہے بریلوی کہتا ہے کہ ہمارا تو اللہ سے زیادہ پیار ہے جی ہر شخص کہتا ہے کہ میرا اللہ سے زیادہ قرب ہے حتیٰ یہ تو مسلمان فرقے بتا رہا ہوں نا آپ کو حتیٰ ہندو بھی کہتا ہے کہ ہم ہی تو ہیں جو اللہ کے قریب ہیں حتیٰ عیسائی بھی کہتا ہے کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں تو دنیا کا ہر مذہب آپ کو یہی کہتا نظر آئے گا ہر آدمی یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں ہم اللہ کے قریب ہیں ہم اللہ تک پہنچا دیں گے ہم اللہ تک تمہاری بات پہنچا دیں گے ہر آدمی یہ کہتا نظر آ رہا ہے یہ کس کی بات مانے بات اس کی ماننی ہے جس کا رہنما اللہ سے قریب ہو موٹی بات ہے نا بات اس کی ماننی ہے جس کا رہنما اللہ کے قریب ہو اب بھائی فرض کریں کہ میں بھائی جناب غلام حیدر صاحب کے ہاں کی اس مجلس کے اندر آیا ہے نواب شاہ میں اور مجلس کے درمیان میں نے اعلان کر دیا کہ جی کل مجھے اسلام آباد میں مجلس پڑھنی ہے پھر اسی دن کل ہی مجھے کراچی مجلس پڑھنی ہے پھر کل رات کو آ کے پھر مجھے نواب شاہ مجلس پڑھنی ہے کوئی میری مدد کرے مجھے اسلام آباد بھی پہنچا دے مجھے کراچی بھی لے جائے اور کل ہی مجھے نواب شاہ بھی لے آئے اب مجمع تو بہت بڑا تھا نا تو ہم جا کے بیٹھے تو ایک صاحب آئے کہنے لگے جی ابھی آپ نے اعلان کیا ہے میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں میں چاہتا یہ ہوں آپ اسلام آباد بھی پڑھ لیں آپ کراچی بھی پڑھ لیں اور آپ نواب شاہ بھی آ کے پڑھ لیں تو میں نے کہا جی کیسے ہوگا یہ ممکن کہنے لگے میں آپ کے لیے ایک سواری لے کر آیا ہوں تو ہم نے کہا جی سواری آپ ہمیں بتائیں کہاں ہے تو وہ لمبے لمبے کانوں والا جانور انہوں نے آگے کر دیا کہنے لگے یہ سواری لے کر آیا ہوں اب میں سوچنے لگا کہ یہ سواری ضرور ہے مگر اس قابل نہیں ہے کہ مجھے ایک ہی دن میں 3 شہروں میں لے جائے ابھی میں یہ بات کیسے کہوں ان کا دل خراب ہو جائے گا دل ٹوٹ جائے گا محبت تو محبت ہے ابھی ہم بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کچھ ہی دیر بعد ایک اور صاحب آئے کہنے لگے جی آپ نے اعلان کیا میں بھی مجلس میں تھا میں بھی ایک سواری لایا ہوں ہم نے کہا جی آپ کیا سواری لائے ہیں تو انہوں نے سائیکل سامنے لا کے رکھ دی
اب میں سوچنے لگا کہ انہیں کیسے بتاؤں کہ یہ سائیکل مجھے اسلام آباد نہیں لے جا سکتی، اسلام آباد سے یہ کراچی اور کراچی سے نوابشاہ نہیں لا سکتی. جی یہ سواری ضرور ہے، یہ وسیلہ ضرور ہے، مگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ مجھے یہ کئی شہروں کا سفر کروا دے. مگر کیا کروں، محبت تو محبت ہے، ہم اس کو بھی کچھ نہیں کہہ پائے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک صاحب اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ جی میں بھی کچھ لے کر آیا ہوں. تو انہوں نے موٹر کار، ایک کار سامنے چابی دے دی کہ یہ گاڑی ہے میری، چلے جائیے. اب اس کو بھی میں دیکھتا رہ گیا کہ آخر یہ بھی اس قابل نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب ٹرین کا ٹکٹ لے آئے، تو بہرحال وہ بھی سواری تو ہے. لیکن کچھ دیر کے بعد ایک اور صاحب آئے جو جہاز کا ٹکٹ لے آئے. اچھا جہاز کا ٹکٹ وہ بھی جائے گا، مثال کراچی سے اڑے گا پھر واپس جائے گا. تو میں نے کہا یہ ایک دن میں تو یہ والا جہاز بھی نہیں لا سکتا. تو پھر ایک اور صاحب آ گیا ہے، کہنے لگا میرا ذاتی جہاز ہے جو نواب شاہ ایئرپورٹ سے آپ کو لے کے جائے گا اسلام آباد، کراچی، دوبارہ نواب شاہ لے کر آئے گا. تو اب سواریاں تو بہت زیادہ ہیں اور ہر ایک کے سواری ہونے کا انکار نہیں ہے، مگر مجھے بتائیے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس سواری کو لوں جو مجھے ایک ہی دن میں 3 شہروں تک لے جائے. اب دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں، ہم اسے بڑا مانتے ہیں جو یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے واپس آیا، بستر بھی گرم رہا، زنجیریں در بھی ہلتی رہی. وضو کا پانی بھی بہتا رہا، اور وہ وہاں سے یہاں اور یہاں سے وہاں چلا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا اور وقت بھی ڈھکا رہ گیا. تو دعویٰ بہت لوگ کرتے ہیں مگر بات اس کی ماننی ہے جس کے رہنما اس قابل ہو. میں اپنی بات کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں. حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری، نبی کا بڑا صحابی، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کے درمیان مکے کے گورنر کو پتا چلا کہ صحابی رسول بھی خانہ کعبہ میں طواف کی حالت میں. قریب آ کے حشام نے کہا کہ میں گورنر مکہ ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو وہ طواف کے درمیان تھے، تو ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو دیکھا اور پھر گورنر کو دیکھ کے کہا کہ میں اس وقت اللہ سے بات کر رہا ہوں. تو کہنے لگا کہ میں اللہ کی خاطر آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے فرمایا آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ تو گردن جھکا کے کہنے لگا نہیں، آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا. تو فرمانے لگے دنیا میں نے چھوڑ دی ہے، آخرت میں تم کچھ دے نہیں سکتے تو تم سے بات کیوں کروں؟ تو قاعدہ ایک صحابی نے یہ دے دیا کہ جو آخرت میں کچھ دے سکتا ہے دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے. دنیا میں ہم کس سے مانگ سکتے ہیں؟ ہم دنیا میں اس سے مانگ سکتے ہیں جو آخرت میں ہمیں کچھ دے سکتا ہو. اب بہت بڑی تعداد میں لوگ دعوے دار ہیں کہ میرا مقام یہ ہے، میرے مرشد کا مقام یہ ہے، میرے پیر کا مقام یہ ہے. خفا تو نہیں ہوں گے آپ؟ ویسے بھی بہت سارے مریدوں نے پیروں کو مروایا ہے. میرا پیر ایسا، میرا پیر ویسا. پیر کہتا ہے یہ بتا رہا ہے کہ میں ایسا ہوں، میرے اندر تو ایسا کوئی کمال ہی نہیں ہے. جو ایک بالش کے چہرے پہ داڑھی نہ رکھتا ہو وہ پیر کیسا ہے؟ جو کھل کر علنی گناہ کرتا ہو، جو سب کے سامنے چوک پر کھڑے ہو کے گناہ کرتا ہو، وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ. وہ محترم ضرور ہے، وہ اپنی جگہ اس کا مقام ہے، مگر وہ پیری اور مریدی میں کیسے چلے گا؟ پیر تو وہ ہوگا کہ جو گناہ نہ کرتا ہو. تھک گئے آپ؟ نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں سے بھی تو اکثریت پیروں کو ایسے ہی لوگوں کو مانتی ہے نا، تو آپ میری بات کو کہاں پسند کریں گے؟ جی ہمارے ماحول میں تو اکثر پیر ہی ایسے ہیں جو روزانہ کم سے کم قربتاً اللہ حرام کام کرتے ہیں. جی اللہ کی خاطر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، روزانہ داڑھی بنا رہے ہوتے ہیں. بھائی تمہاری مرضی ہے، تم داڑھی بناؤ، پھر یہ دعویٰ مت کرو کہ تم پیر ہو. ممکن ہے تمہیں کوئی بیماری ہو، پھر دعویٰ نہیں کرو کہ پیری مریدی کے لیے تو پھر طاقت تقویٰ کی ہونی چاہیے. جو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا وہ سماج پر کنٹرول کیا پائے گا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟
تو کس کو اپنا بڑا ماننا ہے؟ قاعدہ کیا ہے، قانون کیا ہے، فارمولہ کیا ہے؟ توجہ، قاعدہ قانون یہ ہے کہ جس کا اللہ کے ساتھ قرب اچھا ہے وہی ہمیں اللہ سے قریب کر سکتا ہے۔ دعویٰ کرنے والے بہت لوگ ہوں گے، میں نے ایک جملہ کہا، بڑی تعداد میں پیروں کو ان کے مریدوں نے مروایا ہے، اپنے کچھ لوگوں کو اپنا مرشد مان کے، پیر مان کے انہیں مشکل میں ڈال دیا۔ قیامت میں وہ کھڑے ہو کر کہیں گے ہم نہیں کہتے تھے اسے ہمیں اپنا پیر مانو، یہ بولتا تھا یہ میرا پیر ہے، میرا یہ مرشد ہے۔ دنیا کے کتنی بڑی تعداد میں مرشد ہوں گے، پیر ہوں گے جنہیں دنیا نے پیر مانا ہوا ہے، ذرا ان سے تو پوچھیں کہ علی کیا ہے۔ توجہ ہے، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، اللہ اکبر۔ کسی ایک بی بی کی آواز آئی، اب میں مثالیں دے رہا ہوں، حضرت عائشہ کو آواز دے کر کہا یا عائشہ جنت میں آپ نبی کی زوجہ ہوں گی، اور بی بی زہرا کو دیکھ کر اس بی بی نے آواز دے کر کہا یا زہرا آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ ایک صحابیہ نے، ایک راویہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ نبی کی زوجہ ہوں گی، اب وہ کہہ رہی ہیں سن تو لینا، آپ نبی کی زوجہ ہوں گی، اور بی بی زہرا سے کہا آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ تو حضرت عائشہ نے اس کا جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا اور بے ساختہ فرمایا لیتنی کنتو شعرۃ راسک، اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی۔ صلوات پڑھ لیں سیدہ کی ذات پر۔ جی بڑی تعداد میں شخصیات کو مانا جاتا ہے۔ جی یہ ایک پاکستان میں 2-3 ملا ہیں جو کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح مولا علی کا بھی مولا حضرت ابو بکر کو ثابت کریں۔ کچھ ملا ہیں پاکستان میں جو ان کے کلپ آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو حضرت ابو بکر تو مولا علی کے بھی مولا تھے، خود حضرت ابو بکر سے تو پوچھو کہ علی کیا ہے۔ جب کسی نے پوچھا نا حضرت ابو بکر سے کہ علی کون ہے، تو ایک مرتبہ آواز آئی لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب، کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ کوئی پوچھے حضرت عمر سے کہ مولا علی کا مقام کیا ہے؟ حضرت عمر تو یہ کہتے ہوئے نظر آئے لولا علی لہلک عمر، یا اللہ لم ابقانی لمعضلۃ، یا اللہ مجھے کسی ایسے مسئلے کے لیے زندہ مت رکھ جس مسئلے کو حل کرنے کو علی نہ ہو۔ یہ تو وہ بڑے نام ہیں کہ جن کے بغیر گزارا نہیں ہے مسلمانوں کا۔ جی امام اعظم ابو حنیفہ کا بتا دوں، امام شافعی کا بتا دوں، امام مالک کے قصے سنا دوں۔ امام مالک سے کسی نے کہا جبریل امین نبی مکرم پر کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ تو امام مالک نے فرمایا 12,000 دفعہ۔ وہاں ایک شیعہ دوست بھی بیٹھا تھا، اس کی چٹکی بھرنے کے لیے کہنے لگا کہ علی پر جبریل کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ شاید اس نے یہ سوچا تھا کہ حضرت امام مالک جواب دیں گے بھئی نبی پہ جبریل امی کا نازل ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ سوال ہی تمہارا غلط ہے کہ علی کے اوپر جبریل کتنی دفعہ آئے۔ شاید یہ سوچ کر اس نے پوچھ لیا تھا، تو حضرت امام مالک نے فوراً فرمایا 24,000 دفعہ، تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہ کہنے لگا میں تو سمجھ رہا تھا کہ 12,000 دفعہ نبی پہ نازل ہوئے تو سمجھ میں آتی ہے بات، سرکار پہ قرآن لے کر آتے تھے، یہ مولا علی پہ 24,000 دفعہ کیوں نازل ہوئے؟ تو کہنے لگے تم نے نبی کا فرمان نہیں سنا، انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، دروازے پر ہر آنے والا 2 دفعہ آتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزان گرامی؟ یہ طے ہے کہ جس دروازے پر میں اور آپ بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔
اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم مولائی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم مولا علی کو اپنا خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم میرٹ پہ مانتے ہیں، قابلیت کی بنیاد پہ مانتے ہیں۔ دنیا میں فضیلتیں یہ 5 ہی ہیں بس۔ سب سے پہلی فضیلت علم، جتنا بڑا جو عالم ہوگا اتنا ہی بافضیلت ہوگا۔ سب سے پہلا عنوان علم کا عنوان ہے، اور علم کے باب میں علی علی ہیں۔ کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا جو مولا علی نے اس کا جواب نہ دیا ہو، بلکہ اگر مشکل سوالات جوڑ کر لائے، 27 سوالات ڈھونڈ کے سوچ کے ڈھونڈ کے لائے تھے، 6 سوال کے بعد بھول گئے کہ 7واں کیا تھا۔ مولا نے سوال بھی بتائے، جواب بھی بتائے۔ تم سوچ کر کے آئے ہو، یہ بھی علی بتائے گا۔ علی مولا کے علم کا مقام کسی کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ جی، ارادہ کرتے ہیں اللہ انہیں علم عطا کر دیتا ہے، جو سوچتے ہیں آگے کی بتا دیتے ہیں۔ جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ گھوڑی ہے اور پیٹ سے ہے، مادہ ہے، پیٹ سے ہے۔ بیٹھ رہے تھے تو ایک شخص نے دور سے آواز لگا کر کہا، یا علی نہ جائیے، یہ سفر آپ کا کامیاب نہیں رہے گا، آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ بعض لوگ ائمہ کا بھی حساب لگاتے ہیں۔ مولا بیٹھتے بیٹھتے اتر آئے، حضرت فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ستارہ شناسی ہے۔ حضرت فرمایا اگر ستاروں کو جانتا ہے تو بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو حرکت کرتا ہے تو بلیوں پہ فلاں کیفیت آتی ہے؟ بھئی تھوڑی گردن ہلا دو، بات جاری ہے تو۔ خاموش ہو گیا۔ حضرت فرمایا چل یہ نہیں پتا تو یہ بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت ہوتی ہے؟ یہ بھی اسے نہیں پتا تھا۔ حضرت فرمایا تو ستاروں کی بات کر رہا تھا؟ اپنی گھوڑی کے شکم پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ اس کا جواب بھی نہیں آتا تھا۔ حضرت نے فرمایا اچھا بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ حضرت نے فرمایا تو آسمان کی باتیں کر رہا تھا، تجھے زمین کا نہیں پتا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں اتنی کامیاب جنگ میں نے لڑی نہیں ہے، میں نے ہر جنگ کامیاب لڑی ہے اور سب سے اچھی جنگ میں یہ لڑنے جا رہا ہوں، اور جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ ان کے بھاگنے والوں کے نام بھی بتا دیتا ہوں۔ مولا نے جانے سے پہلے میدان سے بھاگنے والوں کے نام بھی بتائے اور اپنے شہیدوں کے نام بھی بتا دیے۔ ابھی شہید ہوئے نہیں تھے، علی نے بتا دیا تھا یہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوگا۔ اور مفتی جعفر حسین نے جو اس خطبے کے ساتھ جوڑ کر کہا ہے کہ جو مولا علی کی تلوار سے بچ کر بھاگے تھے نا، 2 افریقہ بھاگے، 2 عدن بھاگے، 2 یمن بھاگے، مجھے لگتا ہے 2 افغانستان بھی آئے تھے۔ جی علی کا علم سب سے بڑا عنوان فضیلت، مولا علی کے پاس علم کا عنوان۔ علی سے بڑھ کر کوئی بعد از خدا و رسول سب سے بڑا وجود علی کا ہے۔ اللہ کے بعد رسول اللہ کا وجود، رسول اللہ کے بعد مولا علی کا وجود۔ اور دوسری فضیلت مولا کائنات کی عزیزان گرامی، شجاعت۔ میدان سے بھاگنے والا اور ہوتا ہے، میدان میں ڈٹنے والا اور ہوتا ہے۔ میں اور آپ جس علی کو علی مانتے ہیں، جس مولا کے مرید ہیں نا، وہ کبھی میدان میں گئی نہیں ہے جب تک کہ کامیاب نہ لوٹیں۔ شخصیات تشریف فرما ہے، نواب شاہ کی اہم ترین افراد تشریف فرما ہے، ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جنگیں تلواروں کی بنیاد پہ نہیں لڑی جاتی، جنگیں اعصاب کی بنیاد پہ لڑی جاتی ہیں۔ اگر تلوار بہت تیز ہو، تلوار بہت اچھی بنی ہوئی ہو، اور لڑنے والے اور تلوار چلانے والے کے اعصاب مضبوط نہ ہوں، تو وہ سامنے والے کو تلوار نہیں مارے گا، اپنے آپ کو مار لے گا۔ اتنا بڑا غلط کام کر سکتا ہے وہ، اتنی غلطی کر سکتا ہے۔ لڑائیاں تلواروں اور اسلحوں کی بنیادوں پر نہیں ہوتی، لڑائیاں اعصاب کی مضبوطی پر ہوتی ہیں۔ اگر اپنے اوپر ہی کنٹرول نہیں ہے تو دوسرے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ وہاں جا کے گھبرانے لگے، ہاتھ پیر پھلانے لگے، جنگ جیتی بھی ہار جائے گا۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو آپ پہلے کسے مارتے ہیں؟
تو حضرت مسکرائے، حضرت نے فرمایا سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا۔ میں خون کم سے کم بہاتا ہوں، میں مزدوروں کو نہیں مارتا۔ قبیلے کے سرداروں کو مولا مار دیتے ہیں، اس قبیلے کے مزدور خود ہی بھاگ جاتے ہیں۔ کم سے کم خون بہاتے ہیں علی۔ پھر کسی نے پوچھا کہ جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو ہم آپ سے ملنا چاہیں تو میدان میں آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا جہاں میں گھوڑے سے اترتا ہوں وہیں کھڑا رہتا ہوں، میں بھاگنے والے کے پیچھے جاتا نہیں، مجبور پہ ہاتھ اٹھانا علی کا کام ہی نہیں ہے۔ جو میدان چھوڑ کے جا رہا ہے وہ تو مجبور ہے نا، اور مجبور پہ ہاتھ اٹھانا علی کا کام نہیں ہے۔ مجبور کو تو چھوڑا جائے گا، مجبور کو تو زندگی دی جائے گی۔ جی اس انداز سے علی مولا، اور جب بھی علی مولا نے تلوار چلائی ہر ضربت نئی ہوتی تھی، کوئی داؤ کوئی پیچ ریپیٹ نہیں کرتے تھے علی۔ توجہ ہے، کوئی داؤ پیچ مولا علی ریپیٹ نہیں کرتے تھے۔ جب بھی کوئی مولا علی کے مقابلے میں دوبارہ آیا اور وہ اس تیاری کے ساتھ آیا کہ علی نے پہلی دفعہ جب میں نے علی سے لڑا تھا تو اس وقت علی نے یہ والا داؤ چلا تھا تو اب میں اس کا تیاری کر کے آؤں، تو جب مولا علی اب داؤ چلتے ہیں تو ایک نیا چلتے ہیں۔ لہذا روایت کہتی ہے کانت ضربات علی ابکارا، علی کی ہر ضربت نئی ہوتی تھی، ہمیشہ نیا انداز، ہمیشہ نیا طریقہ۔ دوسرا عنوان فضیلت کا شجاعت ہے۔ اور میرے عزیزوں، میرے بچوں، میں آپ سے بات کروں، بہادری پیٹ پیچھے بیٹھ کر، باہر بیٹھ کے، دور بیٹھ کے غیبتیں کرنے میں نہیں ہے۔ اگر مرد ہو تو جس سے بھی مخالف ہو اس کے منہ پہ آ کے بات کرو۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں میں ایک برائی یہ ہے کہ ساری بہادریاں باہر ہیں، منہ پر آ کر چاپلوسیاں ہیں، منہ پر آ کر چاپلوسیاں ہیں، منہ پہ آ کے خوش آمدیں ہیں۔ بھئی اگر آدمی غلط ہے جس کا تم مخالف ہو تو اس کے منہ پر بات کیوں نہیں کر رہے؟ اتنی جرأت ہے تو سامنے بات کرو نا۔ اس بیٹھک میں بیٹھ کے، اس کچہری میں بیٹھ کے، اس ملاقات میں بیٹھ کے اس کی برائیاں ہو رہی ہیں، بہادر ہے تو سامنے بات کرو۔ جب امام آئیں گے نا تو تلواروں سے جنگ ہوگی، اس لیے کہ کمرے میں بیٹھ کر بٹن دبا کے شہر کو تباہ کرنا یہ بہادری نہیں ہے۔ مرد ہو تو تلوار لے کر آؤ، سامنے آ کے بات کرو۔ ہمارے معاشرے کی برائیوں میں ایک برائیاں بزدلی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بزدلی کو کبھی نام مصلحت دے دیا، بزدلی کو کبھی نام فساد سے بچنا دے دیا۔ اگر آپ کے اندر، میرے اندر جرأت نہیں ہے کہ میں کسی کے منہ پر اس سے بات کروں تو پیٹ پیچھے تو مجھے وہ کرنی ہی نہیں چاہیے۔ جب وہ نہیں ہے تو مجھے بات نہیں ہوگی، بات ہوگی تو سامنے ہوگی۔ ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر مسائل ہیں ان میں کمزوریوں میں ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سچے نہیں ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے سے سچے ہیں تو اسی کے منہ پر بات کیوں نہیں کرتا؟ جی وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، بھئی ان سے کیوں نہیں کہہ رہے، تم مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ تم جب مجھ سے کہہ رہے ہو تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اسی کو اپنی اصلاح کر رہی ہیں نا، تو اسی کے منہ پہ مجھے بات کرنی چاہیے۔ جو من کا، دل کا سچا ہوتا ہے وہ عزیزان گرامی زبان کا بھی سچا ہوتا ہے۔ کتنی دفعہ یہ سورہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سورہ والعصر ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے۔ یہ جو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق بات ایک دوسرے کے منہ پہ بولو۔ میرے اندر کوئی برائی ہے، کوئی خامی ہے، کوئی کوتاہی ہے، آپ کو چاہیے مجھ سے خود سے کہیں۔ آپ کے اندر کوئی کمی کمزوری ہے تو میں آپ سے بات کروں۔ جی اتنی بہادری کے مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں، میسج چل رہے ہوتے ہیں، تم جب میسج چل کے پوری دنیا کو بتا رہے ہو تو مجھے کیوں نہیں بتا رہے؟ عزیزو، معاشرہ کمزوریوں کے اندر گھرتا چلا جا رہا ہے، اور یاد رہے میرے بچوں، جوانوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، اس معاشرے کی کمزوری دور کرنے کی ضمانت مجلس اعضا دیتی ہے۔ یہ جو ممبر ہے نا، یہ جو مائک ہے، یہ جو علم مبارک رکھے ہوئے ہیں، یہ جو فرش اعضا پر ہم آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ضمانت لے سکتے ہیں معاشرے کی برائیوں کے خاتمے کا۔
ہم اگر چاہیں تو معاشرے سے برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ نواب شاہ کا اتنا بڑا مجمع یہاں تشریف فرما ہے، صبح سے مسلسل آ جا رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، ایک بچہ اگر کوئی ایک جملہ بھی یہاں سے لے کے چلا گیا اور اس کے رویے بدل گئے تو اس سے بہتر مجلس کا نتیجہ کیا ہے؟ اچھا انسان بن گیا، اچھا اخلاق لے کر آ گیا۔ وہ جو اچھا انسان بننے کے طریقے اور سلیقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ، ایک سلیقہ، ایک عنوان، ہمیں ایک دوسرے سے سچا ہونا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے سچے ہو جائیں، ایک دوسرے کے خلاف بات نہ کریں، ایک دوسرے کے غیر موجودگی میں بات نہ کریں، سامنے بات کریں، منہ پہ بات کریں۔ اور یقین جانیے، منہ پہ جب آپ میرے لیے بات کریں گے نا تو کچھ دیر کے لیے مجھے برا لگے گا، لیکن گھر جا کے میں آپ کو دعا دوں گا۔ جب میں چین سے سکون سے بستر پہ جاؤں گا نا تو مجھے آپ کا ٹوکن اچھا لگے گا۔ پھر آج تو زمانہ جدید ہے، میں آپ کو فوراً فون ملا کے کہوں گا، بھائی آپ سے زیادہ تو سچا کوئی نہیں ہے، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تبھی تو میرے منہ پہ بات کی آپ نے۔ اگر آپ میرے سچے نہیں ہوتے تو آپ کسی اور سے بولتے، آپ نے کسی اور سے تو نہیں کہا، مجھ سے کہا ہے۔ اور پھر میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں، ایک گواہی دیتا ہوں کہ پھر یہ جو دوستی ہے نا، یہ اتنی پکی دوستی ہو جاتی ہے کہ سگے بھائیوں میں وہ پیار نہیں ہوتا جو سچ بولنے والے دوستوں میں پیار ہوتا۔ ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ ہم مولا علی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے نا۔ دوسرا عنوان مولا علی کی فضیلت کا شجاعت ہے۔ تیسرا عنوان اہل بیت کے گھرانے کا سخاوت ہے۔ یہ دینے والا گھرانہ ہے، یہ دینے والا گھرانہ ہے، یہ عطا کرنے والا گھرانہ ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ میں 70 سال سے اہل بیت کی سخاوت کو سن رہا ہوں اور خود کنجوس ہو جاؤں، خود مجھ سے پیسے نہ نکلتے ہوں، کالر ادھڑے ہوئے، پائچے پھٹے ہوئے، بٹن ٹوٹے ہوئے، چپل 2 طرح کی پہنی ہوئی ہے۔ یہ کون صاحب ہیں؟ نواب شاہ میں فلاں مارکیٹ میں ان کی 5 دکانیں ہیں۔ جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ وہ مسجد میں کیا لگائے گا؟ وہ مدرسے میں کیا لگائے گا؟ کنجوس کا تعلق علی سے نہیں ہے۔ علی والا کنجوس نہیں ہوتا، علی والا سخی ہوتا ہے۔ ممکن ہے کوئی بچہ کہے مولانا پیسے ہوں گے تو ہم سخی ہوں گے نا، یہ غلط فہمی ہے۔ پیسے سے سخاوت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے پیسے ہوں گے تو ہم سخی ہوں گے، نہیں بھائی، سخی ہوتے تو پیسے ہوتے۔ اپنے آپ کو سخی بناؤ، اللہ تمہیں پیسہ دینا شروع کر دے گا۔ سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے، سخاوت ایک کیفیت کا نام ہے۔ وہ کیفیت اگر میرے اندر، آپ کے اندر آ جائے، اللہ ہمیں دینے لگے گا، ہم بانٹنے لگیں گے۔ میں اور آپ ایسے دروازے پر بیٹھے ہیں جن کے دروازے پہ مانگنے والا ایک ہوتا ہے، روٹیاں 5 ملتی ہیں۔ سخیوں کا گھرانہ، سخی گھرانہ۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو اس گھرانے کی ایک کیفیت ہے غیرت۔ یہ غیرت مند گھرانہ ہے۔ اس گھرانے کی ایک فضیلت ہے عزت، یہ عزت مند گھرانہ ہے۔ ان کا کام عزتوں کو بانٹنا ہے۔ عجیب انداز ہے، جن کے توجہ، جن کے لباس میں، جن کی چادر میں پیون تھا، کردار پہ دھبا نہیں تھا۔ عزت ایسی کہ کردار پہ دھبا نہیں ہے، جسے عصمت کہا جاتا ہے۔ یہ سارا گھرانہ عزت والوں کا گھرانہ ہے۔ بعض اوقات میرے اور آپ کے نزدیک عزت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ تعریفیں کریں، لوگ سلام کریں، لوگ آگے بڑھ کر احترام کریں، گاڑی سے اتریں تو لوگ آگے بڑھ کر ہاتھ ملائیں، گاڑی چل رہی ہو تو ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہوں، بہت بڑا آدمی ہے، بڑی عزت ہے اس کی۔ اسے عزت نہیں کہتے۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ یہ مثال میری پرانی ہے، مجھے معاف کریں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی کلپ آپ کو مل جائے گا کہ ابھی پہلے بھی سنی تھی ہم نے آپ سے۔ عزت کی تعریف کیا ہے؟ کیل کو، چوپ کو، کیل کو جی تصور میں لے کے آئیے۔ یہ جو کیل ہوتی ہے نا، کیل، یہ 3 جگہ پر ٹھوکی جاتی ہے۔ یہ کبھی دیوار میں ٹھوکی جاتی ہے، اگر دیوار مضبوط ہوگی تو کیل ٹیڑھی ہو جائے گی، آپ دوسری کیل لے کر آئیں گے، پھر آپ ڈرل سے سوراخ کر کے کیل کو اندر ڈالیں گے۔ یہ جتنی دیر تک دیوار کیل کا مقابلہ کر رہی ہے، اتنی دیر تک یہ دیوار عزت والی ہے۔ تھوڑے گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے تو۔ یہ دیوار جب تک مقابلہ کرتی رہی اس کیل کا، یہ عزت والی ہے۔
اور جہاں اس نے مقابلہ ہمت ہار دی، ہتھیار پھینک دیے، کیل اندر چلی گئی، اس کی عزت ختم۔ یہی کیل کبھی کبھی لکڑی پہ بھی ٹھوکی جاتی ہے، مگر دیوار پر ٹھوکنے کے لیے زیادہ ضربتیں ماری جاتی ہیں، مگر لکڑی پہ ٹھوکنے کے لیے شاید 2 دفعہ ہتھوڑی ماریں گے، کیل اندر چلی جائے گی۔ تو دیوار اور اس لکڑی کے اندر فرق اتنا ہی ہے عزت کا، وہ زیادہ عزت والی ہے، یہ اس سے کم عزت والی ہے، مگر یہ کیل تیسری جگہ اور بھی ٹھوکی جا سکتی ہے، اور وہ ہے پتھر۔ جب پتھر پہ رکھ کر آپ کیل کو ٹھوکیں گے نا، پتھر ٹوٹ جائے گا، کیل کو جگہ نہیں بنانے دے گا۔ اسے کہتے ہیں عزت۔ عزت اسے کہتے ہیں کہ میں غیر کو جگہ نہیں بنانے دوں گا، خود قربان ہو جاؤں گا۔ اس کیفیت، یہ جو کیفیت ہے نا کہ میں غیر کو جگہ نہیں بنانے دوں گا، میں بکوں گا نہیں، میں اپنے آپ کو بیچوں گا نہیں، میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا، میں اپنے عقیدے کا سودا نہیں کروں گا، پیسے کی خاطر کبھی مولا علی کو پہلا اور کبھی چوتھا نہیں بولوں گا۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ تعلقات کو بڑھانے کے لیے اور تعلقات کو محفوظ رکھنے کے لیے گھر میں آؤں گا تو گھر والوں سے کہوں گا علی تو پہلا ہے، اور جہاں بڑے آدمی سے ملاقات ہوئی کیونکہ وہ چوتھا مانتا ہے تو ہاں آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، میں بھی چوتھا مانتا ہوں، یہ عزت والا نہیں ہے، یہ تو سودے کر رہا ہے اپنے۔ کتنی دیر کی دنیا ہے بھائی، کتنی دیر کی دنیا ہے، کتنی زمانے تک یہ ہمارے پاس جائیدادیں رہیں گی؟ یہ ہم اپنی اماں کے شکم سے زمینیں لے کر نہیں آئے تھے، یہ ہمیں کسی نے دی ہیں، جس نے دی ہے نا وہ واپس بھی کر سکتا ہے۔ انسان کو اپنی اصلیت بھولنی نہیں چاہیے۔ وہ لوگ ہمیشہ ترقی کرتے ہیں جنہیں یاد رہتا ہے کہ میں کیا تھا۔ ناراض ہو رہے ہیں آپ حضرات؟ جو یاد رکھتا ہے نا کہ میں کیا تھا، وہ ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے، اور جو بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا، وہ پھر کسی بند گلی میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ دولت کی خاطر، پیسے کی خاطر، زمین کی خاطر، جائیداد کی خاطر، کرسی کی خاطر اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ قومیات کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے ایک جملہ، ان کے ذریعے سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ قوم میری، آپ کی، ہماری اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ قوم کی رہنمائی کرنے والے غیرت مند نہیں ہوں گے، جو روزانہ علموں کے سودے کرتے ہوں، جو روزانہ دین کا سودا کرتے ہوں، جو روزانہ اپنے عقیدے کا سودا کرتے ہوں، وہ قومی رہنما نہیں ہو سکتا۔ قومی رہنما وہ ہوتا ہے جو جان دے دے مگر علی کی ایمان سے ہاتھ نہ اٹھائے، علی مولا کے عقیدے سے ہاتھ نہ اٹھائے۔ وقت گزر جائے گا بھائی، یہ ایک جیسا نہیں رہتا، یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ زندہ وہ رہے گا کہ جس نے اپنے عقیدے کی خاطر کوئی سودا نہیں کیا ہوگا۔ جی عزیزو، بڑی قربانیوں کے بعد، بڑے مرد لوگوں کی ہمتوں کے بعد یہ پیغام یہاں تک پہنچا ہے۔ یہ پہلے دن منظر نہیں ہے، یہ صدیوں کی محنتیں اس کے پیچھے ہیں۔ کتنے لوگوں نے FIR بھگتی ہوں گی، کتنے لوگوں نے جیلیں کاٹی ہوں گی، ہمیں تو نام بھی یاد نہیں ہے کتنے لوگوں نے جانیں دی ہیں۔ ہمیں تو وہ بھول گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے گھروں بار کو قربان کر دیا، اور آج ہمیں سجا کر یہ ماحول دے دیا کہ شان سے عزاداری ہو رہی ہے، اہل بیت کا نام لیا جا رہا ہے۔ ہم سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ اللہ ہمیں اس دروازے سے سچا قرار دے، اور کبھی کوئی رکاوٹ آئے تو اپنے آپ کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا، یہ جو سانس اندر گیا ہے مجھے پتا ہے یہ واپس آئے گا تو آپ کی اجازت سے آئے گا، تو جب یہ سانس میرا آپ کی اجازت سے باہر آئے گا اور میں زندہ رہوں گا تو میں آپ سے بے وفا کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں آپ کے دین سے بے وفا کیسے ہو سکتا ہوں؟ کربلا والوں نے سب سے بڑا پیغام یہی دیا ہے۔ مولا عباس کا جب ایک بازو کٹ گیا تو حضرت نے آواز دے کر کہا تم میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دو
مگر میں اپنے دین سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، یہ مولا عباس کا جملہ ہے۔ تو میرا سیدھا ہاتھ بھی کاٹ دو، تو میرا سیدھا ہاتھ بھی کاٹ دو، میں اپنے دین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ پھر فرماتے تم میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو، میں حسین کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آمادہ ہو گئے عزادارو رونے کے لیے؟ چلیے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے۔ ایک عجیب منظر ہے جو کربلا میں نظر آ رہا ہے، اور منظر یہ ہے حسین گھوڑے سے گرائے جا رہے ہیں۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام کو ہر شخص چاہتا تھا کہ میں گھوڑے سے گرا دوں، تاکہ دربار میں جا کر بتائے کہ میں نے حسین کو گرایا تھا۔ کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ چبھو رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، مگر میرے مولا حسین بار بار آواز دے رہے تھے کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ تو پسر سعد نے آواز دے کر کہا، اے حرملہ، حسین کو زمین پہ گراؤ۔ اس کے ترکش میں ایک تیر تھا جس کے 3 پھل تھے۔ سنیں گے امام سجاد فرماتے ہیں میرے بابا کے سینے پہ تیر مارا گیا، اور وہ جو تیر تھا نا امام کی کمر سے نکل رہا تھا۔ امام نے بہت چاہا کہ اسے واپس باہر نکلیں، مگر وہ باہر نہیں آ رہا تھا کیونکہ باہر نکل چکا تھا، پیچھے نکل چکا تھا۔ تو امام نے اس کی ڈنڈی کو توڑا، اور جب اس کی چوب کو توڑ دیا نا اپنے سینے سے ہاتھ سے، تو پھر امام سے گھوڑے پہ بیٹھا نہیں گیا۔ آواز دے کر کہا، ذوالجناح مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ حسین سے انسانوں نے تو وفا نہیں کی، مگر جانور نے بے وفائی نہیں کی۔ ذوالجناح گھٹنے ٹیکنے لگا کہ حسین گرے تو مولا کو تکلیف نہ ہو۔ اس نے گھٹنے ٹیک دیے، امام زین سے زمین کی طرف آئے، مگر رونے والوں، زین تو حسین نے چھوڑ دی، زمین تک آنے میں بہت دیر لگے۔ میرے مولا کا بدن تیروں پر معلق رہا۔ ادھر ذوالجناح امام حسین کے گرد چکر کاٹنے لگا کہ کسی کو قریب نہ آنے دے۔ پسر سعد کی آواز آئے، کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے۔ جاؤ جا کے ذوالجناح کو پکڑ کر لاؤ، میں تبرک کے طور کے پر اپنے پاس رکھوں گا۔ ہمارا ماتم ہی اس بات کا ہے، تجھے نبی کی سواری یاد رہی، تجھے نبی کا سوار یاد نہیں رہا، تجھے یہ یاد نہیں رہا کہ یہ وہ حسین ہے جسے نبی دوش پہ بٹھاتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سپاہی آگے بڑھے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، دو چار کر کے سپاہی آگے جاتے تھے۔ ذوالجناح انہیں زخمی کر دیتا تھا، کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جب 80 سپاہیوں کو ذوالجناح نے زخمی کر دیا تو پھر پسر سعد کی آواز آئی، ذوالجناح کو چھوڑ دو، دور ہٹ جاؤ، دیکھو کرتا کیا ہے۔ جب گھوڑے نے دیکھا نا کہ سپاہی پیچھے ہٹ گئے ہیں، کوئی مجھے پکڑنے کے لیے نہیں آ رہا، تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا۔ اسے احساس ہوا حسین سے دور ہو گیا ہے، اور دوڑا اسی طرف جہاں امام کو گھوڑے نے اتارا تھا، مگر عزادارو اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ امام کی گردن کاٹی جا چکی تھی، امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا، لاشیں بکھرے ہوئے تھے، یہ ایک ایک لاشیں پہ جا کے اسے سونگھتا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو۔ اور اسی لاشیں پہ رکا جو حسین کا لاشا تھا، امام کا جو خون نکل رہا تھا، اس سے اس نے اپنی پیشانی کو رنگین کیا، اور پھر زمین کربلا پہ پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو، آوازیں نکالنے لگا جیسے نوحے پڑھ رہا ہو، اور پھر دوڑا ہے خیموں کی طرف۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آپ نے بہت سنا ہوگا بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے، آپ نے بہت سنا ہوگا کہ باپ بھی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں، اور اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی، اپنے پیر زمین پہ مارنے لگا۔ بی بی کو آواز گئی کہ بابا کا گھوڑا آ گیا ہے، تو بی بی سکینہ خیمے سے باہر آئی، گھوڑے نے گردن جھکا دی، بی بی نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور ایک سوال کیا، بس وہ سوال سن لیجئے۔ سوال یہ تھا، یا جواد ابی هل سقیا ابی ام قتلت شانا، اے میرے بابا کے با وفا گھوڑے، مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا، میرے بابا کو پیاسا مار دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔
رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مانیان کے رزق میں عزت میں اضافہ فرمائے۔